حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہاں سے قرآن حکیم کی 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اگر 7 مساوی حصوں میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا جائے تو 6 حصے وہ ہیں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور 7واں حصہ ہے جس کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں 2 باتیں خاص ہیں، ایک تو یہ کہ آخرت کا انذار اس حصے میں زیادہ ہے، آخرت کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اکثر صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ہیں، اور جو مدنی صورتوں کا ایک امتزاج یہاں آتا ہے اور ایک جو اکٹھ سا واقع ہوتا ہے، اس میں مدنی صورتوں میں جو احکامات آئے تھے آپ کا یہ کہ ان کا ایک خلاصہ ان میں جمع کر دیا گیا۔ یہ مکی صورت ہے، سورہ قاف، جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر، اس بات پر کہ آیا ان کے پاس سے خبر کر دینے والا، منہم، انہی میں سے۔ فقال الکافرون، کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایک بشر ہی کو ہم میں سے بھیج دیا گیا رسول بنا کر۔ فرمایا جا رہا ہے اذا متنا وکننا ترابا، کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یعنی ہماری ہڈیاں بھی اس میں چلے جائیں گی، ذالک رجم بعید، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ اٹھایا جانا، یہ واپسی تو بہت بعید ہے۔ قد علمنا، تحقیق ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض منہم، کیا کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک حفاظت والی ایک کتاب ایسی ہے جس میں ہر چیز حفاظت سے لکھی گئی ہے۔ جب یہ دفنا دیے جاتے ہیں تو مٹی ان کو کھا جاتی ہے، ہم جانتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو کھا جاتی ہے اس کو بھی ہم واپس بنا دینے پر قادر ہیں، اور ہر چیز، ہر شے کا ریکارڈ ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، اور یہ ہو گیا ان کے لیے ایک الجھا ہوا معاملہ، حق ان کے لیے امر مریج بن گیا، پیش در پیش مسئلہ بن گیا۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا نہیں دیکھتے یہ آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا، وزیناہا، اور کیسے ہم نے اس کو مزین کیا، ما لہا من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی رخنہ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسی، اور ہم نے گاڑ دیے اس میں مضبوط پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر قسم کے خوشنما پھل پھول اگا دیے، تبصرۃ، یہ بطور بصیرت ہے، و ذکرہ، اور نصیحت کے لیے ہے، لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا بابرکت، فانبتنا به جنات، اس سے ہم نے اگائے باغات، وحب الحصید، اور اناج اور غلے جب انہیں کاٹ لیا جاتا ہے تو پھر وہ کھیتی کی صورت میں کٹ جاتے ہیں، یعنی کاٹے جانے والی کھیتیوں سے اناج برآمد ہوتا ہے۔ والنخلہ باسقات، اور کھجور ایسے جو بلند و بالا درختوں پر لگا کرتے ہیں، لہا طلع نضید، اس کے شگوفے ہوتے ہیں تہ در تہ، تہ بتہ شگوفوں میں کھجور لگتے ہیں، ایک خاص ترکیب کے ساتھ وہ ایک کے اوپر ایک ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد، یہ سب بندوں کی روزی کے لیے ہے، ان کے لیے بطور رزق ہم نے اگایا، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے جیسے ہم نے آسمان سے بابرکت کر اتارا تھا، ہم نے زندہ کر دیا ایک ایسے شہر کو جو مردہ تھا، یعنی زمین جو مردہ پڑی تھی اس کو زندہ کیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح سے انسان تمہارا نکالا جانا ہے، روز قیامت قبروں سے تم بھی زندہ کر نکالے جاؤ گے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح والوں نے، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والوں نے۔ اس کے بارے میں ذکر آ چکا ہے کہ یا تو اس سے مراد ایک وہ قوم ہے جس نے اپنے رسول کو کنویں میں لٹکا دیا تھا، پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے رسول کو بچا لیا اور قوم والوں کو ہلاک کیا۔ وہ سمود، اور قوم سمود والوں نے بھی جھٹلایا اس سے پہلے سے۔ وعاد و فرعون، اور قوم عاد نے اور فرعونیوں نے۔ وہ اخوان لوط، اور برادران لوط نے بھی، یعنی قوم لوط نے بھی۔ وہ اصحاب الایکہ، اور ایکہ بستی والوں نے بھی۔ وہ قوم تبع، اور قوم تبع نے بھی۔ یہ بات بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبع۔ کلن کذب الرسل، ان سب نے جھٹلایا اپنے اپنے رسولوں کو۔ فحق وعید، تو ثابت ہو گئی ان پر ہماری وعید۔ ایک ہے وعدہ،
اللہ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں اور جہنم کی وعید سناتے ہیں، یعنی اس سے باخبر کرتے ہیں، تو ان پر جہنم کی وعید ثابت ہوئی اور اسی طرح سے دنیا میں عذاب آ کر رہا ان پر۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم کمزور پڑ گئے، ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کر، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ زندہ کیے جانے سے۔ ان کو اللہ کی قدرت میں کیا شک ہو سکتا ہے، ان کو اصل میں اپنے اعمال ہیں جو یہ ماننے نہیں دیتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم ہی جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ، جو کچھ وسوسہ کیا جاتا ہے اس کے دل میں، اس انسان کے دل میں جو کچھ وسوسہ ہوتا ہے، اس کا نفس جو کچھ اس کو سجھاتا ہے وہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، اس کے وساوس سے بھی ہم واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو قریب ہیں اس سے، اس کی شہرت سے زیادہ، پھڑکنے والی رگ اس سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے انفس و آفاق سے واقف ہیں، تمہارے انفسی مسائل سے، تمہارے اندر جو کچھ کیفیات ہیں اس سے بھی واقف ہیں، جو کچھ احوال ہیں اس سے واقف ہیں، اور جو تمہارے باہر پیش آتا ہے اس سے بھی واقف ہیں۔ اللہ نے تمہارے خارج میں بھی جو پیدا کیا وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے اور تم خود بھی اس کی مخلوق ہو۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب لینے والے یعنی دو فرشتے، عن الیمینی و عن الشمالی، ایک جو کہ پہلو میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے دائیں اور ایک جو اس کے بائیں پہلو میں بیٹھا ہوتا ہے، قعید بیٹھا ہوا، یعنی یہ کہ وہ جو ان کے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے کا دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے اور برے اعمال بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے۔ حدیث میں تفصیل آئی ہے، فرمایا ما یلفظ من قول، نہیں یہ بولتا انسان کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ نگران ہے، لکھنے کے لیے تیار ہے، بالکل چاق و چوبند بیٹھا ہوا ہے، جیسے یہ کرے وہ لکھ لیتا ہے، کچھ نہیں بھولتا، کچھ نہیں چوکتا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور سامنے آتی ہے اس کے موت کی سختی جو برحق ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، پھر اس سے وہ موت وہ چیز ہے، کہا یہ ہے وہ موت جس سے تم بھاگتے تھے، تم بدکتے تھے۔ تحید ایسا جانور جو کہ رسی چھڑا کر بھاگ جاتا ہے، تو اس سے تم بھاگتے ہو۔ دنیا میں تم اس موت کے ذکر سے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے، آج بھی یہ کیفیت ہے کہ موت کو یاد کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کریں۔ سب سے بڑی حقیقت تو موت ہے، اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے، خود اپنے لیے بھی اور گاہے بگاہے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے متعلقین کے لیے بھی، موت کو یاد کرنا۔ جب بستر پر انسان لیٹے تو اس کو پہلا خیال موت کا آنا چاہیے، یہ اس کی اصلاح کا بہت بڑا وظیفہ ہے۔ بستر پر لیٹے نیند کے آغوش میں اپنے آپ کو دینے سے پہلے سوچ لے کہ واپس لانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور آج کا معاملہ آج صاف کر کر میں یہاں سے جاتا ہوں، یعنی جو سوتا ہوں تو آج کے معاملے کو پورا کر کر سوتا ہوں، اس لیے کہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے اور اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ ذالک یوم الوعید، فرمایا ونفخ فی الصور، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ دن وعید کا۔ وجاءت کل نفس، اور آئے گا ہر نفس، معاہا، اس کے ساتھ ہوگا، سائق و شہید، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا، ایک فرشتہ اسے ہانک کر لاتا ہوگا، اس کو زبردستی لاتا ہوگا گھسیٹتے ہوئے، اور ایک اس کی گواہی دینے والا ہوگا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تحقیق تم اس سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے تھے اس سے، یعنی روز قیامت سے۔ فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے ہٹا دیا تم سے تمہارا پردہ۔ فبصرک اليوم حدید، آج تو تمہاری نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہیں، بہت تیز دیکھتی ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے تمہیں، جس حقیقت کے تم انکاری تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وقال قرینہ، تب اس کا ساتھی جو فرشتہ ہوگا وہ کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ اس کا کیا دھرا، یہ اس کا روزامچہ ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے، یہ اس کی نامہ اعمال ہے جو بالکل تیار کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی چیز کے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو کیا تھا لکھا گیا ساتھ ساتھ، اور اس وقت تیار حاضر ہوگا۔ القیا فی جہنم، حکم ہوگا اس کو کہ اس کو ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر سرکش کافر کے ساتھ، مناع للخیر، منع کرنے والے کو بھلائی سے، یہ روکتا تھا بھلائی سے، معتد مریب، حد سے نکلنے والے اور دین کے بارے میں شک کرنے والے کے ساتھ، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود، فالقیاہ، پھر وہ دونوں اس کو ڈالائیں گے، فی العذاب الشدید، فی العذاب الشدید، ایک شدید عذاب میں۔ ان کو کہا جائے گا کہ جا کر ڈالاؤ، دونوں فرشتے لے جائیں گے اور لے جا کر اس کو ڈال دیں گے۔ قالا، وہ کہے گا قرینہ، اس کا ساتھی وہ شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اب جو اس کے ساتھ جہنم واصل ہوا تھا، اور یہ ایک الگ ذکر آ چکا اس سے پہلے کہ جو بھی نقیض لہو شیطانن ذکر کیا تھا کہ جو آدمی برا ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر شیطان ہم مسلط کر دیتے ہیں، تو اس کا جو بیصل قرین تھا، جو برا ساتھی تھا، شیطان جو اس کو وسوسہ کرتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ وہاں جب چلا جائے گا تو پھر دونوں سے گفتگو ہو رہی ہوگی دونوں کی آپس میں۔ قال قرینہ، اس کا شیطان ساتھی کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب، میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، میں نے تو اس کو
برائی پر آمادہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا تھا، میں تو صرف وسوسہ کرتا تھا، جو کرتا تھا یہ شخص اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ قال اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، تحقیق میں پہنچ بھیج چکا تھا تمہاری جانب وعید، یعنی رسول آ کر تمہیں باخبر کر چکے تھے وعدہ عذاب سے۔ وَيُبَدَّلُ ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، اور میرے پاس بات تبدیل نہیں کی جاتی، یہ تو پہلے طے کر دیا گیا تھا کہ ایسے اعمال والوں کا یہی انجام ہوگا۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یوم نقول لجہنم، اور اسی طرح ذکر کیجئے اس جہنم کا، اس دن کا جس دن ہم کہیں گے جہنم سے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے، یعنی اور بھی کچھ ہے جو اس میں مجھ میں ڈالا جانا ہے، اسے بھی لے آیا جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کی جائے گی جنت متقین کے، غیر بعید، اس حال میں کہ وہ ہوگی ان سے دور، یعنی پہلے دور ہوگی، اب ان کو جو ہے وہ اس سے قریب کر، اس حال میں کہ وہ ان سے نہیں ہوگی دور، اس حال میں کہ وہ ان سے دور نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ہی ہوگی۔ ھذا ما توعدون، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نقشہ بھی بیان کیا بعض روایات کی روشنی میں، کہا کہ عرش کے دائیں جانب جنت ہوگی، تو کہا کہ وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون، کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لکل اواب حفیظ، یہ اس کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو بہت رجوع کرنے والا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں، اور جب وہ توبہ طائب کر کر اللہ کی جناب میں رجوع کر لیتا تھا، حفیظ اس کی صفت ہوتی تھی، یعنی اب وہ احکامات شریعت کا پابند رہتا تھا، حفاظت کرتا تھا شرعی احکام کی، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا اللہ رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لایا وہ ایسا دل جو بالکل رجوع میں تھا، اللہ کی طرف یکسو تھا۔ ادخلوها، کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہی دن ہے ہمیشگی کا دن، اب جو فیصلہ ہوا ہے اس دن وہ ہمیشگی کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، وہ رہیں گے، لہم ما یشاؤون، اور ان کے لیے ہوگا وہ جو چاہیں گے، فیہا، اس میں طلب کریں گے وہ مل جائے گا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس ان کے لیے مزید انعام و اکرام بھی ہوگا، یعنی ساری نعمتیں ذکر نہیں کی، اور بہت سی نعمتیں ہیں جن کو تم آج سمجھ نہیں سکتے تھے، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، اللہ وہ سب بھی عطا فرمائیں گے۔ وَكَمَا هَلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن سے پہلے قومیں گزری کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہم اشد منہم بطشا، وہ سخت تھے ان سے زیادہ پکڑنے میں، یعنی قوت کے اعتبار سے وہ زیادہ زور آور تھے، مگر ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ چلے پھرے شہروں میں، هَلْ مِن مَحِیص، ہے کیا کوئی جگہ بھاگنے کی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِکْرَىٰ، بے شک اس میں نصیحت کا سامان ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، مراد کیا ہے، ایسا دل ہو جو نصیحت اخذ کرنے والا ہو۔ او القى السمع، یا یہ کہ وہ کان لگائے، یعنی نصیحت سننے کے لیے، قبول کرنے کی نیت سے، وہو شہید، اور اس کے دل و دماغ بھی حاضر ہوں، متوجہ ہو کر بات کو سنتا ہو اور سمجھتا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور جو کچھ اس کے مابین ہے 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور اس کام میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نے نہ چھوا، ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ لاحق نہ ہوئی۔ فاصبر علی ما یقولون، تو آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہتے ہیں، وسبح، اور تسبیح کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کا وقت، وقبل الغروب، اور اسی طرح سے اس کے غروب سے پہلے، اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہے، ومن اللیل، اور کچھ حصہ جب رات کا گزر جائے تب بھی، یعنی مغرب کا وقت ہے، فسبحوا، اور اس کی تسبیح کیجیے، وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد بھی، یعنی سجدوں کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کی جائے۔ تسبیح فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اسی طرح ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ واستمع یوم ینادی المنادی، اور خوب توجہ سے سنیے جس دن ندا لگائی جائے گی منادی کی طرف سے، آواز لگانے والے کی طرف سے، من مکان قریب کے مکان سے، یعنی لگائے گا تو وہ دور سے، مگر ہر ایک کو ایسے محسوس ہوگی جیسے اس کے کان میں ندا لگائی جا رہی، ہر ایک کے لیے بالکل واضح آفاز ہوگی۔ یوم یسمعون الصیحہ، جس روز وہ سن لیں گے اس نفخے کو، بالحق، حقیقتاً کہ وہ برحق ہوگا۔ نفخہ ثانیہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جس پہ سب کو اٹھایا جائے گا واپس قبروں سے۔ ذالک یوم الخروج، یہی دن ہے قبروں سے نکلنے کا۔ انا نحن نحیی، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت، ہم ہی مارتے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری طرف سب کی واپسی ہے۔ یوم تشقق الارض عنہ سراعا،
جس روز زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے، اس حال میں کہ اس کے اندر لوگ دوڑتے ہوں گے، یعنی قبروں کے اندر والے ان کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اندر والے وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ ذالک حشر علینا یسیر، اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح اکٹھا کرنا ان کا ہم پر بہت آسان ہے۔ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو یہ مشرک لوگ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، آپ تو ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں، فذکر، بس نصیحت کیجئے، خبردار کیجئے، ڈر سنائیے، بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، اس شخص کو جو خبردار ہوتا ہو، جو ڈرنا چاہتا ہو، جو ڈر رکھتا ہو میری وعید سے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کا بیان فرمایا ہے وہ سن کر جس کے دل میں خوف آ جائے اسی کو یہ قرآن فائدہ دے گا۔ یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔